السلام علیکم جی. دو اہم خبریں تھیں جن کے اوپر مجھے بات کرنا ہے، لیکن جو ہے اس سے پہلے یار یہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں پھر ہفتہ ہفتہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو ذرا ریگولرلی دیکھا کریں. ہم نے ذرا شغل وغل لگانا ہوتا ہے یار، بور بھی نہیں ہونے دیتے آپ کو. ہاتھ ساجا پا کے ہم نکل جاتے ہیں دائیں بائیں. آپ لوگ جو ہیں وہ میرا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے کہ آپ ہفتے میں کبھی 2 دفعہ آتے ہیں، کبھی 3 دفعہ آتے ہیں، کبھی 5 دفعہ آتے ہیں. ہم ہفتے میں 21 دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو ذرا ریگولر ہیں، ویوز ذرا اچھے آنے چاہیے. بڑے نیچے جا رہے ہیں ویوز. آپ کو سجیسٹ کرتا ہے سسٹم، لیکن آپ اس کو منہ نہیں لگاتے. تو میں نے کہا پہلے میں یہ ذرا کبھی کبھار تو ہم نے آپ سے یہ شکوہ کرنا ہوتا ہے. تو خیر جناب، جنرل باجوہ صاحب نے ایک تیسرا ترجمان مقرر کر دیا ہے، اور تیسرے ترجمان کا نام ہے آفتاب اقبال صاحب. آفتاب اقبال صاحب آج کل ٹی وی کے ہوسٹ ہیں، اور وہ گھر میں انہوں نے اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے. وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹر کا جو پروگرام ہے اس کے بانی ہیں. اور سب سے پہلے انہوں نے حسب حال شروع کیا تھا دنیا سے، اور پھر اس کے بعد جیو پہ آ گئے. پھر جیو کے بعد پھر وہ میرا مطلب ہے نکل گئے میڈیا کی سیر کو، کبھی کسی چینل کبھی کسی چینل. آخری پڑاؤ ان کا ISPR کے آخری پروجیکٹ آپ کے ساتھ تھا. آپ جو تھا وہ ان کا پروجیکٹ تھا، آپ کے ساتھ ان کا پڑاؤ تھا. اور وہاں سے اب وہ سیدھے اپنے گھر کے اسٹوڈیو سے پروگرام کر کے مختلف ٹیلی ویژن چینل کو دیتے ہیں. جرنلسٹ تو وہ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ انہیں جرنلسٹ کنسیڈر کرنے والے کا اپنا معیار یا اپنا ٹیسٹ ڈسٹارٹڈ ہے. اسے نہیں پتا کہ خبر والا بندہ کون سا ہوتا ہے اور بے خبرہ بندہ کون سا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو اپنا ترجمان مقرر کیا ہے جناب جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب. آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ بڑے نفیس آدمی ہیں، پیار کرنے والے آدمی بھی ہیں. آفتاب اقبال صاحب جو تھے وہ امریکہ سے ڈگری جب لے کے آئے تھے تو پاکستان کی سیاست میں ان کا ظہور منظور وٹو کے میرا خیال ہے PRO کے طور پہ ہوا تھا. اس وقت منظور وٹو پنجاب کے چیف منسٹر لگے ہوئے تھے 10 سیٹوں کے ساتھ کہ 15 سیٹوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کو بلیک میل کر کے وہ پنجاب کے چیف منسٹر لگے ہوئے تھے. تو یہ ان کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے. وہاں سے ان کا کیریئر کا آغاز ہوا. پھر سیاست کے اندر گھومتے گھماتے پھر انہوں نے کالم نگاری شروع کر دی. نوائے وقت کے اندر مجھے ان کے کالم کا سامنا کرنا پڑا. کالم کا نام بھی حسب حال تھا. پھر جب ٹی وی آیا تو ان کو ٹی وی میں اپنا کالم لکھنے کا موقع، پروگرام کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے اس کا نام بھی حسب حال ہی رکھا. اچھا، آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے تو ایک اچھے آدمی ہو سکتے ہیں، یا سٹوری ٹیلر تو اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خبر کو صحت کے ساتھ آگے پہنچانے کے وہ کیا ہوتے ہیں، مکلف نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نہ انہوں نے یہ کبھی کام کیا ہے. ہاں انہوں نے چغلیاں بہت پہنچائی ہیں، آگے جاسوسیاں بہت پہنچائی ہیں. ٹھیک ہو گیا. آفتاب اقبال صاحب سے پہلے اس عہدے کے اوپر جاوید چودھری صاحب متمکن تھے. جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک کالمسٹ ہیں، اور کالمسٹ جو ہوتا ہے وہ وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ ہوتا ہے. اگر کوئی لوگ سمجھیں تو وہ اخبار کے اندر وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ ہوتا ہے. اخبار کا خبر سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. لیکن جاوید چودھری صاحب چونکہ نیوز روم میں کام کرتے رہے ہیں تو اس لیے ان کو خبر کے بنیادی سٹرکچر کا تو پتہ ہے، لیکن خبر کے ماخذ کا نہیں پتہ. لہٰذا وہ باجوہ صاحب کی مختلف باتیں رپورٹ کرتے ہوئے پھر ڈنڈی مار گئے، جن کی کلیریفیکیشن کے لیے کہا گیا پرانے ترجمان جناب منصور علی خان صاحب کو. منصور علی خان صاحب کا میں آپ کو سے تعارف کروا چکا ہوں. ترجمان تو نہیں کہنا چاہیے، جرنلسٹ ہیں. منصور علی خان نے فون کیا ہوگا ان کو کہ جناب کچھ بتائیں انکل، کچھ اس کا مطلب کہ، تو انہوں نے بتا دیا ہوگا. تو منصور علی خان نے ویوز لینے کے لیے اپنا پروگرام کو انہانسمنٹ کے لیے وہ اس کے آگے کر دیا ہوگا. اب میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیے منصور علی خان اینکر تو ہیں، ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. میرا ان کا تعارف جو ہے اس کو بھی تقریباً کوئی 2 دہائیاں تو ہو چلی ہیں، 1.5 دہائی تو 12-15 سال سے تو زیادہ عرصہ ہو گیا. کر سکتے ہیں.
سپورٹس کے تھے بیسیکلی اینکر. منصور علی خان صاحب جو تھے وہ شاید انہوں نے پہلا پروگرام اس ٹی وی میں کیا تھا جہاں پہ میں بھی نوکری کر رہا تھا. تو خیر وہ بہرحال ایک لیول ہے نا, میرا مطلب ہے منصور علی خان لیول ہے. اس کے بعد پھر ترجمان مقرر ہوئے کون؟ جاوید چودھری, ماٹھا لیول ہے. میرا مطلب ہے جو بندہ نیک ناجی نے پوچھتا پھرے کہ میں بڑے پیسے کما لے نے تو برطانیہ تو میں جائیداداں خریدنی ہیں تو تو مینوں دس ماما آن لائن اینے سارے اتنے آپشن پے نے, ٹھیک ہے. تو خیر وہ میرا مطلب ہے ہوں میرا مطلب ہے آفتاب اقبال تو ہے ہی نہیں رہا ہاسا ہے, مزاق ہے جگتا نے وہ تو ہے ہی نہیں رہا ہاسا ہے نا. تو مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ یار اگر جناب باجوہ صاحب جو ہیں اگر ان کا یہی حال ہے یا ان کا یہی زوال ہے, مطلب ویسے بائی دا وے باجوہ صاحب نمبر 1 مین تھے اپنے محکمے کے. یار سوچ کے دماغ ہی اٹھ جاتا ہے کہ اے نمبر 1 آدمی سی اپنے محکمے دا یار. اب اس کے لیول کا اندازہ کریں کہ وہ کہتا تھا مطلب کہتے تھے باجوہ صاحب فرماتے تھے کہ جناب وہ صبح شیو کرتے ہوئے تسی بھی وہی سمجھو نا جو میں سمجھ کے سے وہ صبح شیو کرتے ہوئے صدیق جان کا جو ہے وہ ولاگ سنتے ہیں. بھئی یہ بھی پر بہت شیطان ہے. میں نے کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ صدیق جان کو للی نہیں کہنا, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہ صرف کہ وہ کہتی ہیں بلکہ اوپر اسپیش بھی لگاتی ہیں. یہ زیادتی ہے یار, میں نہیں بولتا آپ کے ساتھ نا, یہ آپ بہت زیادتی فرماتی. تو خیر دیکھیں جس طرح کا زوال چل رہا ہے, جس طرح کے زوال کی نشانیاں ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آخر میں صدیق جان صاحب ہی بچیں گے ترجمان مقرر کرنے کے لیے, اور اپنے دل کا حال اور حقائق جو ہے وہ جناب قمر جاوید نہیں جناب جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ جناب صدیق جان صاحب کے ذریعے ہی عوام الناس تک پہنچا پائیں گے. لیکن صدیق ٹیکنیکل ایک پرابلم ہو گیا ہے. صدیق جان جو ہیں وہ تو عمران خان کے اوپر دل و جان سے فدا ہوئے پڑے ہیں, تو وہ کیسے جنرل باجوہ صاحب کا کریں گے؟ تو پھر ایک دم میرے خیال آیا کہ یار یہ بھی تو چند ہفتے پہلے تک جناب آفتاب اقبال صاحب عمران خان کے اوپر صدقے واری جا رہے تھے, ان کی آرتیاں اتار رہے تھے, اپنے پروگرام میں بٹھا کے ان کے انٹرویو فرما رہے تھے. یاد ہے نا آپ کو عمران خان لاہور کے ایک عدد دورے پہ تشریف لائے تھے تو وہ ان کے اسٹوڈیو میں جا کے انہوں نے انٹرویو دیا تھا, سمجھا کرو یار. ہاں تو وہ کچھ دن پہلے ہی تو یہ ان کی آرتیاں اتارتے ہوئے پائے جا رہے تھے جناب آفتاب اقبال. تو اگر وہ اس کے ترجمان ہو سکتے ہیں, ان کے ترجمان ہو سکتے ہیں جناب جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کے, تو صدیق جان کیوں نہیں ہو سکتے؟ صدیق جان کا کیا ہے, کسی بھی دن کہے گا کہ میں گمراہ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ جنرل باجوہ سے بڑا قوم کا نجات دہندہ آج تک نہیں آیا, اور عمران خان ایک واہیات اور چول آدمی. یہ کتنی دیر لگتی ہے, میرا مطلب ہے صدیق جان جیسے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے, بھائی جن کی نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے, نہ کوئی سٹینڈنگ ہے, نہ انہیں خبر کا پتہ ہے, نہ انہیں, میرا مطلب ان کو کتنی دیر لگتی ہے ایک پوسٹ ٹویٹر کی بس. تو خدشہ ہے کہ آخری سٹاپ جو ہے وہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو ہے وہ وہی ہوگا. ایک بات میں دوبارہ سے جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جناب میں نے پچھلے دنوں ایک فلم جو تھی سورات جوائی, اس کا ایک پوسٹر لگایا تھا, اور اس پوسٹر سے بہت سارے ناہنجار لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں جناب جسٹس امیر علی پٹی صاحب جو ہیں ان کا اور ان کے داماد جناب علی شاہی صاحب جو ہیں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں. حالانکہ علی شاہی صاحب کا مذاق اڑانے کے لیے ہمارے پاس جو ریفرنس دستیاب ہے وہ ان کے ایک عدد لٹائر جرنیل چاچے کا ہے, عدلیہ کا نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم چونکہ عدلیہ سے بھی اس کا ٹچ اینڈ فٹ ہو گیا تو پائیے دونوں سائڈ سے ہو جاؤ. میں سر وہ لگا رہا تھا, اس کا توا لگا رہا تھا جناب جنرل ایوان صاحب, جنرل اعجاز صاحب جو ہیں, جو کہ سسر ہیں
جناب جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کے. میں ان کی بات کر رہا تھا, میں امیر پٹی صاحب کا اور علی سائی صاحب کا ذکر نہیں کر رہا تھا. اور جس بھی نالائق اور ناہنجار نے یہ بات سمجھی ہے وہ اپنی عقل کے اوپر جو ہے وہ غور کرے اور میری شکایتیں نہ لگائے جا کے ہائی کورٹ کے اندر. میں نے قطعاً ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہی. میں نے کہا یہ میں بات کلیریفائی کر دوں, ایویں آپ کسی غلط فہمی کے اندر بھی آپ بھی شکار نہ ہو. جناب جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کو ہماری طرف سے جو ہے وہ ایک ہی نصیحت ہے کہ پائن جلدی جلدی یہ سفر طے کر لو. آپ کا بہترین جو ہوگا نا جو نقطہ نظر وہ بیان صدیق جان صاحب ہی فرمائیں گے. میں بھی پر والا لفظ استعمال نہیں کر رہا, صدیق جان صاحب ہی فرمائیں گے. اور صدیق جان صاحب کے پاس آپ کو پتہ بڑی سہولت حاصل ہے. صدیق جان صاحب جو ہیں وہ ولاگ بھی کر لیتے ہیں, پھر اس کو 25-30 لاکھ لوگوں تک پہنچانے کی بھی ان کے پاس صلاحیت ہے, اور وہ اسی کام کے ماسٹر ہیں. اور اس کے علاوہ صدیق جان صاحب کے پاس بس ایسی خبریں ہوتی ہیں جو خبر دینے والوں کے پاس نہیں ہوتی. خبر دینے والے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ابھی ایسی تھے, ہم نے تو نہیں کہا, لیکن ان کے پاس ایسی خبریں ہوتی ہیں. آپ کو ان جیسے کمپیٹنٹ بندے کی ضرورت ہے, اور ویسے بھی آپ کو ان کا بڑا تجربہ ہے. آپ نے شیو کرتے ہوئے اس کو بہت سنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.